مختلف ڈپارٹمنٹوں میں پوسٹیں آ رہی ہیں، اور ہمارے خاص طور پہ کوئٹہ کی جو پوسٹیں ہیں اس کے اوپر ہمارے جو بچے اپلائی کرتے ہیں جو میرٹ پہ ہوتے ہیں یا کلاس 4 میں ہوتے ہیں، ہمارے بلوچستان میں جس ڈپارٹمنٹ میں نوکریاں آئی ہیں ہمارے بلوچستان کے خاص طور پہ کوئٹہ کے بچوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ میں یہ اس ایوان میں کہوں گا کہ یہاں پہ ہمارے بیٹھے ہوئے 9 MPA ہیں، ہمارے بچوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہو ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ ناانصافی ہو، خدا کرے وہ ایگریکلچر ہو، خدا کرے وہ فوڈ ہو، کوئی بھی محکمہ ہو، اس میں ہمارے ساتھ بے ایمانی ہوئی ہے۔ ابھی ریسنٹلی کوئی 3 دن پہلے کچھ آرڈر نکلے ہیں فوڈ میں، اس میں میرے خیال بغیر لسٹوں کے بھی لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے۔ یہ آپ رولنگ دیں، ان کو بلایا جائے، کوئٹہ کے ایگریکلچر کی پوسٹوں کو بلایا جائے، 50 پوسٹیں اس میں تھی، 32 پوسٹیں اس میں تھی، ہمارے کوئٹہ کے بچے لگ نہیں رہے، پھر ہر ایک کو اپنا دوست بھی یاد آ جاتا ہے، رشتہ دار بھی یاد آ جاتا ہے، پارٹی بھی یاد آ جاتی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے کوئٹہ کے لڑکوں کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ وہ ہے۔ میں آج خدا شاہد ہے کہ میرا آخری دفعہ میں بتا رہا ہوں، میں پریس کانفرنس بھی کروں گا، میں عدالت بھی جاؤں گا، میں نے جس منسٹر نے کیا ہے، جس نے ناانصافی کی، میں اس کے پتلے بھی جلاؤں گا، اور آج میں بائیکاٹ کر رہا ہوں۔ یہ کوئٹہ کے جو سارے MPA بیٹھے ہیں وہ میرے ساتھ بائیکاٹ کریں گے۔ جناب اسپیکر، یہ میرے خیال میں کوئٹہ کی بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ پورے صوبے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہر حلقے میں مداخلت کی گئی ہے، اور ہر حلقے کی جو سیٹیں ہیں وہ میرے خیال میں ظاہر سی بات ہے، جب ہم سے مشاورت نہیں کیا گیا، ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا، تو کئی اور سے لوگ آ کے اپوائنٹ ہو گئے، تو اس کا مقصد ہم کیا لے لیں، تو شاید یہ پوسٹیں بک گئی۔ تو میں کہتا ہوں آپ اس پہ باقاعدہ ایک رولنگ دے دیں، ان کی انکوائری کریں باقاعدہ، تاکہ لوگ اپنی حلقوں میں کم سے کم ان سے پوچھا جائے، اور بلکہ شفاف انکوائری ہو، اور کم سے کم ہر کینڈیڈیٹ کو حق ملنا چاہیے۔ میرے زیارت کے حلقے میں باہر کے لوگ آ گئے، اپوائنٹ ہو گئے، تو مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں، چھوڑو مجھ سے نہ پوچھے، کم سے کم زیارت کے لوگوں کا حق تو بنتا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری سلسلہ ہوا، کوئی الزامات بھی لگے کہ بکی ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا۔ میں اس ایوان کے توسط سے چیلنج کرتا ہوں، چیلنج پہ، کہ جب ہم نے انیشیٹ کیا یہ سلسلہ، کسی بھی پوسٹ کے لیے 1 روپیہ بھی کسی نے لیا، میں تو اپنے لیول پہ کہتا ہوں کہ میرے لیے وہ 1 روپیہ، ہزاروں لاکھوں کو چھوڑ دیں، سنگل 1 روپیہ میرے بچوں کا خون ہے کہ ہم نے اس میں کوئی سلسلہ کیا ہو، بلکہ ہم نے CTS کے ذریعے کرایا تھا، اور میرٹ لسٹیں بن رہی تھی، سلسلہ تیار تھا۔ اس کے بعد کچھ تبدیلی ہوئی ہے، کوئٹہ میں ہوئی ہے، پشین میں ہوئی ہے، قلعہ عبداللہ میں ہوئی ہے، لورلائی میں ہوئی ہے، جہاں بھی ہوئی ہے، یا بکے ہیں یا نہیں بکے مجھے نہیں پتا اس کا۔ جب تک میں منسٹر تھا، میں اس ایوان کے توسط سے دنیا کی کوئی بھی ایجنسی انکوائری کر لے، نیب کرے، اینٹی کرپشن کرے، FIA کرے، جو بھی ہے، اگر میرے ہوتے ہوئے جب میں منسٹر تھا 1 روپے کی بھی ٹرانزیکشن تھی، میں اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ باقی اس کے بعد کیا ہوا میں کسی گہرائی میں نہیں جاتا، وہ آپ جانے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل جائز ہے ان کی بات۔ بلوچستان میں لاکھوں لوگ جو ہیں بے روزگار ہیں، جن کے پاس ڈگریاں ہیں، وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، اور لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں۔ میں صرف پوسٹوں کی خرید و فروخت پر الزام کسی کو نہیں لگاتا، لیکن جہاں پہ جو شخص اہل ہو، جس کے پاس کوئی ڈگری ہو، اگر اس کو کوئی انحراف کرے کہ اس کو جو ہے پوسٹ نہیں دیں اور کسی اور کو دیں، تو یہ انتہائی ظلم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں، جو کلاس 4 کی پوسٹیں ہیں 15 سے نیچے، وہ اس ڈسٹرکٹ کا حق ہے۔ اگر میرے ڈسٹرکٹ میں یا زیارت میں یا پشین میں کوئی ویکنسی ہے اور اس کی جگہ پہ کوئی اور ڈسٹرکٹ کا کوئی بندہ لگ جائے، بے شک وہ بے روزگار ہو، اس کو نوکری کی ضرورت ہو، لیکن وہ اس ڈسٹرکٹ کی حق تلفی ہے، وہ اس اسکول کی حق تلفی ہے، اس اسپتال کی حق تلفی ہے، پھر اس کا جو الٹیمیٹ جو نتیجہ ہوگا
کہ سروس ڈلیوری متاثر ہوگی. جو حکومت نے جو پوسٹ جس مقصد کے لیے کریٹ کی ہو کہ اس اسکول کو چلانا ہو یا اس اسپتال کو چلانا ہو, تو اس پر جو ہے اس کے سروس ڈلیوری میں جو ہے رکاوٹ بن جاتی ہے. تو جناب اسپیکر, ہم نے سی ایم صاحب سے گزارش کی ہے, جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس سے بھی ہم نے گزارش کی کہ براہ مہربانی اس پر ایک جامع اور واضح پالیسی ہوں, تاکہ ہمارے لاکھوں بے روزگار جو ڈگریاں ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں اور اس آس میں کہ حکومت جو ہیں ان کو نوکریاں دیں گی. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بلوچستان میں یہاں پہ نہ فیکٹری ہے, نہ انڈسٹری ہے, نہ کوئی اور کاروبار ہے. اگر یہاں پہ امیڈیٹ کسی کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے تو سرکاری نوکری کی وجہ سے, اور یہاں پر کوئی تقریباً 20 سے 30 ہزار ویکینسیز حکومت کی خالی ہیں. تو میں چونکہ ایک بات چھڑی ہے اور بات جو ہے اصول کی ہے, تو میں ان کے موقف کو جو ہے ان کی تائید کرتا ہوں, اور وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اگر ہم ایک حقدار کو جو ہے اس کا حق نہ دے سکیں تو میرے خیال سے یہ جو ہے حکومت کے لیے ایک خوشنامی نہیں ہوگی. بے شک میرے محکمے میں اگر کوئی پوسٹ خالی ہو اور میں کہوں کہ جی میں نے اپنے ووٹر کو لگانا ہے, میرا ووٹر جو ہے مجھے ووٹ دے گا, تو یہی جو ہے بندہ شاید اس وقت میں اس بندے کو ریلیف دے رہا ہوں گا, لیکن اس کے نتیجے میں جتنے بھی جو ہے نقصانات ہیں سروس ڈلیوری کے حوالے سے, اس ایریا کی حق تلفی کے حوالے سے, اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی سی ایم صاحب آئیں گے تو جیسے ہی کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی تو ایک جو ہے ہم ایک جامع واضح ریکروٹمنٹ پالیسی جو ہے کیبنٹ میں لے جائیں گے. اور ہم نے یہ رائے دی ہے سی ایم صاحب کو کہ جو سوشل سیکٹر ہے جس میں ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر, اس کی جو ہیں پوسٹیں ہم پبلک سروس کمیشن کے تھرو کرائیں, تاکہ میرٹ پہ لوگ لگیں, ہمارے اسکول بھی فنکشنل ہوں, اور ہمارے اسپتالوں میں بھی جو ایسے بندے نہ لگیں جنہوں نے کل مریضوں کا علاج کرنا اور خدا نخواستہ ان کے ہاتھوں سے کسی کی جان کو نقصان ہو. تو انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ جو ہے اس پہ کوئی کوتاہی نہیں برتے گی. جہاں پہ کوئی اس طرح کی شکایتیں موصول ہوں گی تو ہم ضرور سی ایم صاحب کو گوش گزار کرائیں گے اور اس چیز کو میک شور کرائیں گے کہ لوگوں کو ان کا حق ملے.